اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام الشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک خوبصورت پیاری اور اچھی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے جسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ واٹس ایپ گروپ پر بے شمار پوسٹ ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور میسیجز آتے ہیں، تو ہم بعض اوقات اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید اس کو آگے نہیں پہنچاتے یا وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ میموری کارڈز میں اتنی جگہ نہیں ہوتی بعض اوقات، تو چونکہ بڑے پیارے پیارے میسیجز ہوتے ہیں، بڑی ہی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، احکامات بھی ہوتے ہیں، اس میں معلوماتی باتیں ہوتی ہیں، طنز و مزاح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں یقیناً اصلاحی پہلو بھی نکلتا ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے بڑی ہی کارگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہمارے سامنے نہیں رہتی تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت سارے واٹس ایپ میسیجز کو اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور جس بھی بھائی نے اسے بھیجا ہے اس کی کوششیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، بڑا ہی پیارا میسج، نماز تہجد۔ نماز تہجد جس کی تاکید بھی آئی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، جب آدھی رات بیت جاتی ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس وقت بولتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں جسے معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا جسے میں شفا عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس کو میں اولاد عطا کر دوں۔ یعنی وہ فجر کے وقت تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے، اور بے شمار لوگ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں تھپکی دے دے کر سلا دیتا ہے۔ یقیناً فی زمانہ ویسے ہی انسان دین سے دور ہوا چلا جا رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا درکنار رہ رہی ہیں، تو تہجد کی طرف کیسے راغب ہوگا؟ لیکن جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کر لیا تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر عبادتوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اپنی راتوں کو بھی عبادتوں سے مزین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ بہرحال بڑے خوبصورت میسج کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے لیے تو وہ فرائض میں سے تھی، اور ہم لوگوں کے لیے 5 وقت نماز فرض ہے۔ تہجد کی نماز نوافل کے طور پہ کہ پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن جو اسے پڑھیں گے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا۔ تو نماز تہجد در حقیقت عشق الہی کے حصول کا ذریعہ، قرب الہی، شوق الہی، محبت الہی، رحمت الہی، نور الہی، تجلی الہی اور معرفت الہی ملنے کا ذریعہ ہے۔ وقت تہجد مقبول ساعت کا حصول، رحمت الہی کا نزول، اور ارواح کی طہارت اور قلب کی صفائی، لاہوتی اور ملکوتی انوار و برکات کے نزول کا وقت ہے، بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ وقت تہجد عبادات و طاعات سے معمور مناجات و سرگوشی کا وقت ہے، چپکے چپکے اپنے رب کے حضور میں باتیں کرنے کا وقت ہے، حقیقت کے دروازے کی چاہی کا حصول، فاسد خیالات و کدورتوں کے زائل ہونے کا وقت ہے۔ کیونکہ دن بھر میں تو ہم بے شمار مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور بعض حالات میں ہم اتنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں
بہت ساری باتوں کا خیال ہی نہیں رہتا، یہاں تک کہ ہمیں فرائض والی عبادتوں کی طرف بھی بہت زیادہ رغبت نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے۔ مصروفیات اپنی جگہ، ہمیں فرائض کا خاص خیال رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ سے ہر چیز کی طلب کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ جو رات کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، انوار و تجلیات کا وقت ہوتا ہے، مناجات کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات و طاعت سے معمور مناجات و سرگوشی کا وقت، حقیقت کے دروازے کی چاہت کا حصول، کیونکہ حقیقت تو رب ہی ہے، میرا اللہ ہے، اور اس کے دروازے تک پہنچ جانا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، یہ بڑے ہی قیمتی وقت میں سے ایک قیمتی وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ انس اور مناجات کی نورانی کیفیات، ہاں نورانی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، روحانیت بھی بڑھتی ہے۔ انس و مناجات کی روحانی اور نورانی کیفیت، نور قرآن و نور ایمان کا حصول، عبادت قدیم اور نیکیوں کی ریاضت، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو عبادت قدیم کہلاتی ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کم و بیش 1400 سال پہلے سے کر رہے ہیں، اور پروردگار کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تہجد کا وقت نوکر کے حق میں دربار آقا کا وقت ہے، عاشق کے حق میں جلوہ معشوق کا وقت ہے، سوداگر کے حق میں خریداری گرمی بازار کا وقت ہے، پیشہ ور کے حق میں مزدوری عام ہونے کا وقت ہے، تھوڑی سی کوشش سے بہت بڑے مقصد کے حصول کا وقت ہے۔ وقت تہجد، صلاۃ اللیل، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الاسرار، صلاۃ العاشقین، صلاۃ الحاجات اور صلاۃ التہجد کا وقت ہے۔ وقت تہجد غور و فکر اور تدبر کا وقت ہے، عالم ارواح کی طہارت، عمدہ عبادت اور خاموشی، راحت و سکون کی دولت، حقیقی اعتبار اور نوازے جانے کا وقت ہے۔ وقت تہجد کرم نوازیاں، مہربانیاں، عطا ہی عطا، لطف و عنایات اور تقوی پرہیزگاری، طویل سجدوں کی لطافت کا وقت ہے۔ کرم نوازیاں، مہربانیاں، عطا ہی عطا، لطف و عنایات، تقوی و پرہیزگاری، طویل سجدوں کی لطافت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تہجد کے وقت اٹھ کر اس کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وقت تہجد خیر و برکت کی سعادت مندوں کی راحت، سچی امیدوں کی چاہت، رب کو منانے کا یہی وقت ہے۔ وقت تہجد رحمتوں والے فرشتوں کا نزول، دینی سعادت، یقینی افادیت، تقوی، صدق و اوصاف و حمیدہ، اوصاف حمیدہ اور رحمتوں کا حصول دائمی نصیب بنتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں، دائمی حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے کہ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور ساتھ ہی تہجد کے وقت میں اپنی نیند کو ٹھکرا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام باتیں ہم راز و نیاز کی اللہ کے حضور میں کریں، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ایمان پر ہمیں حیات عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔
میں نے اس میسج کو آپ تک پہنچایا، آپ اس میسج کو آگے پہنچائیے گا، اور یہ چراغ سے چراغ چلتے رہنا چاہیے اور روشنی بڑھتی رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ صحیح طریقے سے چلنے والا بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام پیاری پیاری سنتوں پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔